لیکچر ٹوڈیز لیکچر. ٹھیک ہے, تو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ایک جرنل ہم نے لیکچر شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, فزکس کا جو لیکچر لاسٹ میں نے آپ کو دیا تھا اس کے اندر ہم نے سائنس کے بارے میں بات کی تھی کہ واٹ از سائنس یا ڈیفائن سائنس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سائنس میں تھوڑا سا اس کو ریویو کر دیتا ہوں اگر کچھ لوگوں کو مطلب پرابلم ہوئی ہو کہ انہیں نہیں سمجھ میں آئی ہو. بہرحال میں تھوڑا سا لاسٹ لیکچر کا ریویو کر دیتا ہوں. ایک چیز, دوسری چیز, اب آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ کی کلاس 50 منٹس کی نہیں ہے یا 1 آور کی نہیں ہے بلکہ 1.5 گھنٹے کی ہے. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی اٹینٹیو رہیں. 4:35 تقریباً ہو چکے ہیں اور اب میں اپنا لیکچر شروع کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہو تو کائنڈلی وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ کہیں کوئی پرابلم ہے, یا مجھے آپ مین وائل چیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی, اوکے. میں اپنے کیا کہتے ہیں لیکچر کی طرف چلتا ہوں جو لاسٹ میں نے شروع کیا تھا. سب سے پہلی بات ریویو دے رہا ہوں. سب سے پہلی بات میں نے آپ سے کی تھی ڈیفائن سائنس یا واٹ از سائنس. ٹھیک ہے, تو کیا ڈیفینیشن ہم نے کی تھی کہ ٹو نو اباؤٹ ایوری تھنگ اینی تھنگ. ٹھیک ہے جی, ٹو نو اباؤٹ ایوری تھنگ اینی تھنگ از کالڈ سائنس. ٹھیک ہے, اب جب ہم بات کرتے ہیں ٹو نو اباؤٹ ایوری تھنگ اینی تھنگ, اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, اس سے مراد بیٹا یہ ہے کہ اس ایوری تھنگ اینی تھنگ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے متعلق جان سکتے ہیں. میں نے اس دن بھی آپ سے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ اینی تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے متعلق جاننا. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل آج میں اور کوٹ کر دیتا ہوں, اور اس میں پھر سب سے پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ کسی بھی جو نوئنگ ہے, نالج گین کرنے کا جو طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے جی, نالج گین کرنے کا یا کسی بھی کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سائنٹیفکلی ہی ہوتا ہے. جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ نے سائنٹیفک میتھڈس کو پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ناؤ میں اس کی ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں. دیکھو, میرے آپ لوگوں کے جو کیا کہتے ہیں بزرگ ہیں, جیسے مدر پیرنٹس وغیرہ یا ان سے گرینڈ پیرنٹس وغیرہ, تو میں ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں. تو وہ لوگ, ان لوگوں کے کلاس روم کا ماحول کیا ہوتا تھا کہ وہ زمین پہ چٹائیوں پہ بیٹھا کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا, پھر جناب بیٹھے زمین پہ ہی, لیکن جیسے آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا قرآن شریف پڑھنے کے لیے وہ چھوٹی سی بینچز ہوتی ہیں, اس پہ قرآن شریف رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی بینچز بنائی گئیں کہ کتابیں جو ہیں وہ بچہ کیا کر لے, بینچز پہ رکھ لے. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے کیا ہوا کہ بینچز بنی کتابوں کے لیے. پھر کسی کو خیال آیا کہ نہیں یار, بچوں کو بھی اوپر بیٹھنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اب جو اسکول میں بینچز ہوتی ہیں جس پہ بیٹھتے بھی ہیں, کتابیں بھی رکھ لیتے ہیں, کام بھی کر لیتے ہیں, یہ ایجاد ہوگی. پھر تھوڑا سا آگے چلے تو دیکھا یار بڑے بچے ہوتے ہیں وہ ڈیسک پہ آ نہیں سکتے, تو ان کے لیے ہم نے آرم چیئرز بنانا شروع کر دی, کرسی میز آ گیا. تو یہ سارا کیا ہے, یہ تھنکنگ کا پروسیس ہے, انوویشن کا پروسیس ہے. کہ یار اچھا, سب سے پہلی چیز جو اس سارے پروسیس کے اندر ہے وہ تھنکنگ کی ہے, سوچ. نیچے بیٹھتے تھے, سوچا, بینچز بنا دی. ٹھیک ہے جی, پھر سوچا, پھر یہ جناب جو آپ کی ٹیک والی بینچز آ گئیں, ٹھیک ہے, جو اسکولوں میں یوز ہوتی ہیں, یہ آ گئیں. پھر یہ سوچا کہ نہیں یار یہ چھوٹے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن بڑے بچوں کو اس پہ بیٹھنے میں کیا ہوتا ہے, پرابلم ہوتی ہے, وہ پورے نہیں آ سکتے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جناب چلو پھر ایسے کرتے ہیں کہ ہم وہ کر لیتے ہیں, آرم چیئرز بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بڑا بچہ جو ہے وہ آرم چیئرز پہ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور آرام سے لکھ بھی لے گا. تو یہ اس پورے پروسیس کے اندر, بلکہ کسی بھی پروسیس کے اندر, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ہاتھ پہ مہندی لگانے والی ایگزامپل دی تھی, تو اس کے اندر سب سے پہلا پروسیس کیا ہے, تھنکنگ کا.
میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ ہم سسٹم انالیسز اینڈ ڈیزائن ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، انجینئرنگ کے اندر، جس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ 80% کام آپ کا ہو جاتا ہے، 80% کام آپ کا ہو جاتا ہے جب آپ یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کام کو کرنا کیسے ہے. مین ٹو سے دیٹ یور تھنکنگ پروسیس از ڈن. جب آپ کا تھنکنگ پروسیس ڈن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جب آپ کا تھنکنگ پروسیس ڈن ہو جاتا ہے تو آپ اس جگہ پہ ہوتے ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ مجھے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہاؤ اور واٹ، کیا کرنا ہے، ہاؤ کیسے کرنا ہے، یہ دو باتیں جب آپ کی ڈیسائیڈ ہو گئی تو پھر 80% کام آپ کا ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کام کو کرنا یا اس کی ایگزیکیوشن جو ہے دیٹ از اونلی 20%. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ تو یہ ہمارا جی بیٹا، میری بات یہ سائنس کے حساب سے سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ. پھر میں نے بتا دیا تھا کہ جناب ہم نے کیا کیا کہ اس کو سائنس کی کیونکہ جیسے جیسے سائنس کی چیزیں بڑھتی گئیں، ٹھیک ہے، ہم نے سائنس کو اس کی مین برانچز میں ڈیوائڈ کر دیا. بایو میں ہم نے لائف پڑھی، کیمسٹری میں ہم نے میٹیریل پڑھا، اور فزکس کے اندر ٹھیک ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ The branch of physics deals with study of matter, energy and interaction between them. اس کی ایگزامپلز میں نے آپ کو دی تھی، ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ جی، اس کی ایگزامپلز میں نے آپ کو دی تھی میٹر اور انرجی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، میٹر اور انرجی کی کنورژن کے طور پہ سب سے پہلی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ ہمارے پاس جو گھروں کے اندر برنر ہے اس کے اندر ٹھیک ہے کیا چیز آتی ہے؟ گیس آتی ہے. ٹھیک ہے، کیا چیز آتی ہے؟ گیس آتی ہے. اب گیس کیا ہے؟ میٹر. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ برن، اور ہمیں کیا ملتی ہے؟ ہیٹ انرجی. ٹھیک ہے جی، میٹر اینڈ انرجی اینڈ انٹریکشن بٹوین دیم، دیٹ از کنورژن آف میٹر انٹو انرجی اینڈ کنورژن آف انرجی انٹو میٹر. ابھی اسی ایک ایگزامپل سے میں دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات ہماری یہاں پہ یہ ہو گئی کہ میٹر جو ہے ٹھیک ہے جی وہ کس میں کنورٹ ہو رہا ہے؟ انرجی میں. ٹھیک ہے جی، یہ لاسٹ ٹائم ہماری بات ہو چکی ہے، E از اکول ٹو ایم سی اسکوائر. اور اس سے ریلیٹڈ اس سے پہلے بات کنزرویشن آف میٹر اینڈ انرجی، یہ دونوں باتیں بھی ہماری ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اب پہلی بات چولہے میں کیا آ رہا ہے؟ برنر میں کیا آ رہا ہے؟ گیس. گیس از اے اسٹیٹ آف میٹر. ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کو برن کیا، ٹھیک ہے جی، تو اس سے ہمیں کیا چیز مل رہی ہے؟ ہیٹ انرجی وچ از دا فارم آف انرجی. ٹھیک ہے بیٹا جی، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات اس انرجی سے آپ نے کیا کیا؟ کھانا پکایا، فوڈ. ٹھیک ہے جی، کیا کیا؟ فوڈ. تو اگین وہ انرجی کہاں چلی گئی؟ آپ کے پکائے گئے کھانے میں. اور اگین یہ چیز کیا ہے؟ میٹر. ٹھیک ہے جی، پھر آگے چلتے ہیں جناب. ہم اس فوڈ کو کیا کرتے ہیں؟ انٹیک کرتے ہیں، کھاتے ہیں ہم اس فوڈ کو. ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ فوڈ دوبارہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ دوبارہ انرجی. ٹھیک ہے جی، تو کہنے کا مطلب یہ میٹر انرجی انرجی میٹر میٹر انرجی انرجی میٹر کا ایک سائیکل ہے. ٹھیک ہے، اس کی اور ایگزامپلس بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے ٹھیک ہے الیکٹریکل انرجی گھر میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس الیکٹریکل انرجی سے ہم کیا لے رہے ہیں؟ فریج کے اندر کولنگ کا پروسیس کر رہے ہیں.
पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, एसी चल रहा है, मजीद ठंडी हवा दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, मैटर में, क्योंकि एयर क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है जी। तो आपके आसपास, मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था कि हमारी किताब में ये डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है कि फिजिक्स क्या है, साइंस ऑफ नेचर। ठीक है जी। तो और रदरफोर्ड की कोड भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि साइंस में ऐसा कुछ नहीं है जो कि फिजिक्स में नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ बातें और हमने करनी है, ठीक है, जो कि हमारी फिजिक्स की ब्रांचेस के मुतालिक है। यहाँ तक क्लियर है? मैं काइंडली थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूँगा आप लोगों से। ये अब्दुल मुताल साहब, काइंडली बेटा खुद को अनम्यूट करके मुझे ज़रा फीडबैक दे दीजिए कि यहाँ तक की मेरी बात आपको क्लियर है। अब्दुल मुताल? यस सर, क्लियर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इरसा, इरसा नवाल, बेटा अनम्यूट कीजिए, खुद को बताइए। ठीक है, मेरी बात क्लियर है यहाँ तक की? यस सर, क्लियर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हुबैब, हुबैब सज्जाद, बेटा अनम्यूट कीजिए खुद को। क्लियर है बात मेरी? थैंक यू मेरा बेटा। ठीक है, कनीज फातिमा, यस सर, क्लियर है। थैंक यू बेटा। तो ये इस तरह मुझे आपने जवाब देते रहना है सबने। ठीक है, मैं गाहे बगाहे जब भी मेरी एक बात मुकम्मल हो जाया करेगी तो मैं किसी न किसी का माइक अनम्यूट करके उससे पूछूंगा कि भाई मेरी बात समझ में आ रही है, तो काइंडली सबने अटेंटिव रहना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है हमारी बात, जैसे अब ये यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई है, तो अब हम आगे चलते हैं, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की तरफ चलते हैं। ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं इसको सारे को इरेज कर देता हूँ और अब हम अपना आगे चलते हैं ब्रांचेस की तरफ। ठीक है जी। जी बेटा जी। तो नेक्स्ट हमारा अगला है जवेरिया इलियास को एडमिट कर लेते हैं जी। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है जी। हमारे पास आपकी किताब में 7 ब्रांचेस हैं। ठीक है जी, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सबसे पहले बात करेंगे पार्टिकल फिजिक्स की। पार्टिकल फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइनामेटिक्स। ठीक है जी, डेफिनेशन इन ब्रांचेस की आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। मैं यहाँ पे इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका मैट्रिक का टॉपिक है। नेम और डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स करके आता है। काइनामेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको इन ओरिएंटेशन क्लास में भी बताया था, ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हमारी फर्स्ट ईयर की किताब पूरी की पूरी चैप्टर 10 जो हमारे 10 चैप्टर हैं, ये सारे के सारे किसके ऊपर हैं, काइनामेटिक्स के ऊपर हैं। ठीक है जी। पार्टिकल फिजिक्स में हम क्या देखते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में हम क्या देखते हैं, डील्स विद स्टडी ऑफ particles
in rest or motion. Simply state of particles کو دیکھتے ہیں. یہ آپ کی کیا ہے؟ پارٹیکل فزکس. اور آپ کی پوری فرسٹ ایئر کی فزکس پارٹیکل فزکس ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی. تو یہ ہو گئی ہماری فرسٹ ایئر کی پہلی برانچ ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس دوسری کیا ہے؟ نیوکلیئر فزکس. اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اور یہ فرسٹ لیکچر میں جو ہمارا ہوا تھا اس کے اندر یہ بات بتائی تھی، جو کہ دا ڈے بیفور یسٹرڈے ہوا تھا، اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ فزکس کے اندر ہم اس چیز سے کنسرن نہیں ہیں کہ کسی ایٹم کے اندر پروٹون کتنے ہیں، الیکٹران کتنے ہیں یا نیوٹران کتنے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ہمارا اگر اس جیسے اب نیوکلیئر فزکس، نیوکلیس تو کیمسٹری کا ٹاپک ہے کہ کسی ایٹم کے نیوکلیس میں کتنے پروٹون ہیں کتنے نہیں. یہاں ہماری اسٹڈی یہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ نیوکلیئر فزکس کے اندر کیا چیز اسٹڈی کریں گے؟ ٹھیک ہے. نیوکلیئر فزکس کے اندر ہم کیا چیز اسٹڈی کریں گے؟ اسٹڈی آف انرجی ریلیٹڈ in nucleus of atom. ٹھیک ہے جی. فیوژن اور فیژن کا پروسیس اس کی ایگزامپل ہے. فیوژن اور فیژن کا پروسیس آپ کے نیوکلیئر فزکس کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی. پھر نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ مالیکولر اینڈ ایٹامک فزکس. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فرسٹ ایئر کی جو کیمسٹری ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ فزیکل کیمسٹری. اس کے اندر آپ چیپٹر 5 کریں گے جس کے اندر آپ ایکزوتھرمک اور اینڈوتھرمک ری ایکشنز پڑھیں گے. مطلب جب دو یا دو سے زیادہ ایٹمز یا مالیکولز آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو انرجی گیون آؤٹ ہوتی ہے یا ٹیک ان ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مالیکولر اینڈ ایٹامک فزکس کے اندر دیکھو جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے کا یونیورس کا وہ کیا ہے؟ ایٹم. دو یا دو سے زیادہ ایٹم مل کے کیا بناتے ہیں؟ مالیکول. مالیکول مل کے بناتے ہیں میٹر، اور میٹر سے بنتا ہے ماس. یہ پورا ایک چین ہے بیٹا. ایٹم سے مالیکول بن گیا. ٹھیک ہے جی. ایٹم سے مالیکول بن گیا. مالیکول اماؤنٹ آف مالیکولز بنے بڑے. میٹر آ گیا. ٹھیک ہے جی. اینی تھنگ which occupies space and have weight. میٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اینی تھنگ which occupies space and have weight. ہر وہ چیز جو وزن رکھے اور جگہ گھیرے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہلاتی ہے؟ میٹر. اچھا ماس کیا ہوتا ہے؟ کوانٹٹی آف میٹر ان اے باڈی. تو مالیکولر اور ایٹامک فزکس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے. یہی چیز کہ ایٹم سے مالیکول اور مالیکول سے ایٹم کی کنورژن کے اندر کس ایٹم اور کس مالیکول کی کنورژن کے اندر ہمیں کون سا اماؤنٹ آف انرجی مل رہا ہے یا ہمیں دینا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا کنسرن اس سارے پروسیس کے اندر صرف یہی ہے میرے بچوں. ٹھیک ہے. باقی اس کی انگلش کی ڈیفینیشنز آپ لوگ مطلب رٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر کی بک کے اندر آپ کی برانچز کی ڈیفینیشنز موجود نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر کی فزکس کے اندر آپ کی برانچز کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. آپ میٹرک کی بک سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں جسٹ ایک تھوڑا سا ویو دے کے اس کو آگے جاؤں گا. ناؤ دا فورتھ برانچ از پلازما فزکس. ٹھیک ہے جی. پلازما کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کی ٹیکنیکل بات ہے، وہ کیا ہے؟ آیونائزڈ میٹر یا مالیکول کر لو.
دوسرے لفظوں میں میں کہتا ہوں کہ اٹس دا فورتھ اسٹیٹ آف میٹر. ٹھیک ہے جی, یہ کیا ہے جناب, میٹر کی فورتھ اسٹیٹ ہے. فورتھ اسٹیٹ ہے مطلب کیسے, میں اس کو بتا دیتا ہوں. دیکھو سالڈ, لکوڈ اور گیس, تین تو آپ کو پتہ ہے. ایئر آپ کا گیس ہو گیا, ٹھیک ہے, پانی لکوڈ آپ کا, ٹھیک ہے جی, دوسری اسٹیٹ ہو گئی. تیسری اسٹیٹ کیا ہے آپ کی, سالڈ, ووڈ وغیرہ یا برف وغیرہ اس طرح کی چیز. اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سالڈ اور لکوڈ کے درمیان کی کوئی اسٹیٹ ہو, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لکوڈ اور گیس کے درمیان کی کوئی اسٹیٹ ہو. دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں نا بھائی, صحیح ہے, یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں, جیسے یوگرٹ, دہی, ٹھیک ہے, گریس, جیلی, کسٹرڈ, یہ ساری چیزیں نہ ہی سالڈ ہیں نہ ہی لکوڈ ہے. تو ان کو پھر کہاں ڈالوں گا, ان کو ڈالوں گا پلازما میں. ٹھیک ہے جی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, بہت کم عرصے کے لیے یہ ٹیکنالوجی آئی تھی جس کے اندر یہ بات, سامسنگ نے ایک ٹی وی نکالا تھا جس کا نام تھا پلازما ٹی وی. ٹھیک ہے, سامسنگ نے ایک ٹی وی نکالا تھا جس کا نام تھا پلازما ٹی وی. اویس امتیاز, بیٹا کائنڈلی ویڈیو آف کیجئے. تھینک یو بیٹا. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, تو میں بات کر رہا تھا سیمسنگ نے ایک ٹیکنالوجی نکالی تھی پلازما ٹی وی کے نام سے. ٹھیک ہے جی, اس میں کیا ہوتا, وہ بہت بڑا ٹی وی تھا. ٹھیک ہے جی, اس کے نیچے پورا ایک ریک تھا جس کے اندر 3 ڈرم پڑے ہوئے تھے پلازما مٹیریل کے, ریڈ, بلو اور گرین. ایک میں ریڈ کلر کا پلازما تھا, ایک میں بلو کلر کا پلازما تھا, اور ایک میں گرین کلر کا پلازما. دیٹ از RGB, which are the primary colors. ٹھیک ہے جی, اب ان پرائمری کلر سے کیا ہوتا تھا, ان پرائمری کلر کے پلازما سے وہ اس کو آئونائز کرتے تھے, وہ اسکرین کو ہٹ کرتے تھے. اب کیا کہتے ہیں, میں آپ کو شارٹ فارم میں اس کی ٹیکنالوجی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ وہ جا کے اسکرین کو ہٹ کیا کرتے تھے اور آپ کو اسکرین پہ کیا ہوتا تھا, پکچرز نظر آتی تھی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی یہ بات. تو یہ ہماری پلازما ٹیکنالوجی تھی. ٹھیک ہے, پھر یہ بہت کم عرصے کے لیے آئی کیونکہ یہ بہت زیادہ چل نہیں سکی. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو کیا کیا گیا, یہ اب ہماری جو ٹیکنالوجی ہے یہ بہت کم عرصے کے لیے تھی, ایبسلیوٹ ہو گئی, ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی, ناؤ دا ففتھ برانچ از ایسٹرو فزکس. ففتھ برانچ از ایسٹرو فزکس. ٹھیک ہے, اب ایسٹرو فزکس میں کیا ہوگا, ٹھیک ہے, وہی اسی طرح سے ہماری جو ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسٹرو فزکس کے اندر کہ اسٹڈی اباؤٹ ایسٹرولوجی. ٹھیک ہے جی, چاند کب نکلے گا, ٹھیک ہے, چاند گرہن کب ہوگا, سورج گرہن کب ہوگا, دن کب کمپلیٹ ہو رہا ہے. جیسے اب کل رات خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ جناب آج کا یا کل کا پتہ نہیں کون سے دن کا بتا رہے تھے کہ دن 2:30 بجے کے قریب جو سورج ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہوگا, مطلب خانہ کعبہ کا سایہ نہیں بنے گا اس ٹائم پہ. جس ٹائم سورج جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا اس ٹائم پہ جو ہے وہ سایہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ چیز وہ کیسے بتا پائے, اتنی ایگزیکٹ بات انہوں نے کیسے کر لی. ٹھیک ہے, یا اس طریقے سے جیسے ابھی چھوٹی عید گزری ہے, بڑی عید آنے والی ہے, ابھی وہ آپ کو مطلب خبروں میں بتا دیں گے جناب چاند اس ٹائم پہ نکلے گا, اتنی دیر کے لیے نکلے گا. ٹھیک ہے جی, اس ایریے میں نظر آئے گا, مطلب یہ آپ کی بلوچستان کی پٹی میں نظر آئے گا, یا اس طرح کر کے کسی اور جگہ پہ نظر آئے گا. تو میرے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنی ساری انفارمیشن ان کو کہاں سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہماری کیا ہوتی ہے, فلکیات جسے ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو میں فلکیات جسے ہم بولتے ہیں, دیٹ از کالڈ ایز ایسٹرو فزکس, جس کے اندر ہم کومکس کو اسٹڈی کرتے ہیں, یونیورس جو ہمارے علاوہ سولر سسٹم ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, جوپیٹر کے 4 چاند ہیں, مریخ کا, مطلب یہ ساری چیزیں, مطلب زمین کے علاوہ زندگی جس پلینٹ پہ پاسبل ہے اس کے لیے ہم نے مارس یوز کیا. کیوں, کس طریقے سے ساری اسٹڈی ہماری ایسٹرو فزکس کے اندر آتی ہے. چھٹی برانچ ہماری ہے میڈیکل فزکس. میڈیکل فزکس, ٹھیک ہے, مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا نا سائنس آف نیچر, اور ردرفورڈ کی گول کہ سائنس میں ایسا کچھ نہیں ہے, فزکس کے اندر نہیں ہے. میڈیکل فزکس کیا مطلب, میڈیکل میں کون سی فزکس ہے. تو آپ میں سے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں جو انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر بنیں گے, یا یہ جو جتنا ہاسپٹل کا نظام ہے
یہ فزکس کے بغیر بیٹا نامکمل ہے. ایون وہ جو سٹیتھوسکوپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو مطلب آپ کے چیسٹ پہ یا بیک پہ ڈاکٹر لگا کے آپ کے کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ساؤنڈ کو سنتا ہے, تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ہلکا سا ایمپلیفائر ہے جو آپ کی باڈی کے اندر جو آرگنز ورک کر رہے ہیں, دل ہے, جگر, لیور ہے, یا اس طرح کر کے ڈفرینٹ کر کے کڈنیز وغیرہ ہیں, ان آرگنز کی آواز سناتا ہے ڈاکٹر کو تھوڑا سا لاؤڈ کر کے, اور وہ ان ساؤنڈ کی بیس پہ اینالائز کر لیتا ہے کہ جناب کون سے آرگن میں مسئلہ ہے یا کہاں پہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. یہ ایک سمپل سی ایگزامپل میں نے آپ کو دی. ای سی جی آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں الیکٹریکل پلسیٹنگ جو ہے وہ آپ کو ویو فارم کی صورت میں دکھائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آپ کا وینٹیلیٹر ڈیزائن ہو رہا ہے یا آکسیجن پمپ ڈیزائن ہو رہے ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو کون ڈیزائن کر کے دے رہا ہے؟ فزکس ڈیزائن کر کے دے رہی ہے, ٹھیک ہے. تو فزکس کا وہ پورشن جو میڈیکل یوز کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, دیٹ از کالڈ ایز میڈیکل فزکس, ٹھیک ہے جی. تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, سیونتھ ہماری کون سی ہے؟ سالڈ اسٹیٹ فزکس. اب یہ وہ ٹائپ ہے جس کے اندر ہم میٹیریل اسٹڈی کرتے ہیں. کیمسٹری کے اندر میٹیریل اسٹڈی کرتے ہیں, میں نے کہا تھا آپ کو کیمسٹری از اے برانچ آف سائنس ڈیلز ود اسٹڈی آف میٹر, ٹھیک ہے جی, یہ بات ہو چکی ہے. پراپرٹیز, اسٹرکچر وغیرہ, دیز کائنڈ آف تھنگز آر اسٹڈی ان کیمسٹری. لیکن میں نے کہا تھا کہ فزکس کے اندر ہمارا کیا ریلیشن ہے کہ میٹر کو, میٹیریل کو اسٹڈی کریں گے in view of extracting energy, which form of energy, ٹھیک ہے, ہمیں کس میٹیریل سے, کول سے ہمیں ہیٹ انرجی مل رہی ہے, ٹھیک ہے جی, لیٹ سپوز, ٹھیک ہے. تو مختلف چیزوں سے ہمیں مختلف قسم کی انرجی حاصل ہوتی ہے, زیادہ کم ایٹامک انرجی, ٹھیک ہے. یورینیم کو ہم یوز کر رہے ہیں جناب انرجی کریٹ کرنے کے لیے, وہ انرجی ہم یوز کر رہے ہیں ڈومیسٹک اپلائنسز کے لیے, ڈومیسٹک چیزوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں میرا بیٹا, ٹھیک ہے. تو سالڈ اسٹیٹ فزکس کے اندر ہم میٹیریل اسٹڈی کرتے ہیں, بٹ وچ کائنڈ آف میٹیریل یا وچ ٹائپ آف میٹیریل, یا وہ میٹیریل کس ایکسپیکٹ سے میٹیریل کو اسٹڈی کرنا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا, انرجی کے ایکسپیکٹ سے ہم نے میٹیریل کو کیا کرنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے. تو سالڈ اسٹیٹ ہم مطلب یہاں آپ کی کتاب میں تو نہیں ہے, لیکن فیڈرل بورڈ کے اندر سیکنڈ ایئر کے اندر پورا ایک چیپٹر موجود ہے, دیٹ از فزکس آف سالڈس, جس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں. میں اس کی ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. دیکھو جو گاڑیوں کے, اس کو بڑا ہم اس کو طریقے سے, مطلب یہاں دو چار لوگوں کو, داؤد شمشیر علی خان, بیٹا آواز آ رہی ہے آپ کو داؤد؟ جی سر. اچھا, میری بات کلیئر ہے؟ اب یہ میں تین چار لوگوں کو, بلکہ میں آپ کو الاؤ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ان میوٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. میں نے سب کو الاؤ کر دیا ان میوٹ کرنے کے لیے. تو میں اب ایک سوال رکھ رہا ہوں, اس میں جس کسی نے پارٹیسپیٹ کرنا ہو تو وہ خود کو ان میوٹ کر کے اپنی بات کہہ سکتا ہے. دیکھو سالڈ اسٹیٹ فزکس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی جرنل ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. میری بات سن کے پھر جس کسی نے بات کرنی ہو ایک ایک کر کے کائنڈلی بات کیجیے گا, تاکہ مجھے سمجھ آئے اور ہماری بات کا ہمیں مزہ آ جائے, ٹھیک ہے. دیکھو کیا اسٹڈی کروں گا میں میٹیریل کو, ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں گاڑیوں کے جمپ بناتا ہوں, بائکس کے جمپس ہوتے ہیں, شاکس ہوتے ہیں, کمانی ہے جسے ہم مکینک کی زبان میں بولیں. تو یہ کیا ہر میٹیریل کی بن سکتے ہیں؟ الاسٹیسٹی کی میں بات کروں تو الاسٹیسٹی کس میٹیریل کی زیادہ ہے؟ پلاسٹک کی الاسٹیسٹی زیادہ ہے یا میٹل کی الاسٹیسٹی زیادہ ہے؟ جی کوئی کمنٹس کرنا چاہے, کوئی بات کرنا چاہے تو کرے بیٹا. پلاسٹک کی زیادہ ہوگی آئی تھنک. بیٹا پلاسٹک کی اگر زیادہ ہوتی تو پھر گاڑیوں کے جمپس ہیں وہ پلاسٹک کے بنا لیتے نا ہم لوگ. پلاسٹک کے تو نہیں بناتے نا بسما؟ جی جی پلاسٹک کے تو نہیں بنتے نا, کس کے بنتے ہیں؟
मेटल के बनते हैं। मेटल के बनते हैं। तो अब यहाँ पे ये सारी इलास्टिसिटी जो है ये आपने कहाँ पढ़ी थी? मैट्रिक के अंदर फिजिक्स में पढ़ी थी, केमिस्ट्री में पढ़ी थी या बायो में? फिजिक्स फिजिक्स में पढ़ी थी ना, फिजिक्स में पढ़ी थी। तो अब ये चीज आपको समझ आ गई कि हमने मैटर को स्टडी किस एस्पेक्ट से करना है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं देखने हैं, बल्कि क्या एस्पेक्ट है? इलास्टिसिटी का एस्पेक्ट है। कौन सा मटेरियल कितनी ज्यादा लचक प्रोवाइड कर सकता है, इलास्टिक लिमिट किसकी ज्यादा है। जी अबील आदिल, मैं सही कह रहा हूं बेटा? सही कह। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये समझ आया कि अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम किस तरह की मटेरियल को किस एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे। अवैस, कनीज, आप लोगों ने माइक ऑन किया हुआ है, काइंडली बेटा आंसर करो। हुबैब, हुबैब सज्जाद, मेरी बात क्लियर हुई है मेरा बेटा? यस सर, क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब ये बात समझ आ गई कि सॉलिड स्टेट के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब्दुल मुताल, ये एक एग्जांपल है इलास्टिसिटी की। अब्दुल मुताल, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, किसी को कोई यहां तक मतलब कोई भी बात समझ नहीं आई तो पहले हैंड रेस करें। मैं अभी आप लोगों को ही वॉच कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों की भी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं। ठीक है, तो काइंडली किसी को फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस के मुतालिक कोई क्वेश्चन करना है तो वो अभी हैंड रेस करे। बल्कि मैंने आप लोगों को अलाउ किया हुआ है, अनम्यूट करें खुद को। ठीक है, और मुझसे बात कर सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए अगर कोई बात किसी ने करनी है। जी इरसा बोलिए बेटा। सर मुझे मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक फिजिक्स थोड़ी सी समझनी है। अच्छा, मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक फिजिक्स। हम क्या करेंगे? जी बेटा क्या इसको मतलब मैंने क्या कहा, आप मुझे जरा सा इसको थोड़ा सा फीडबैक दोगे? इरसा, सर आपने बोला था कि हम लोग इसके अंदर एटम्स, सर आपने बोला था कि हम लोग इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स के बाद मतलब फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुझे ये समझ नहीं आया। सिर्फ एटम मॉलिक्यूल्स के फिर ये सब तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे? तो मुझे ये समझ नहीं आया। बेटा मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मुझे ये तो समझ आ रही है कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपका सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया। तो काइंडली ऐसे करो कि चैट कर दो मुझे, ठीक है, भेज दो, तो मैं उसको पढ़ के फिर उस पर डिस्कस कर देता हूँ। जी बेटा, और कोई? दाऊद, फसी, कोई भी बात कोई करना चाहता हो तो काइंडली प्लीज। हुबैब क्लियर है बात बेटा? यस सर, क्लियर है। चलें ठीक है, थैंक यू बेटा। तो इरसा काइंडली मुझे, जी बोलो बेटा। हुबैब बोलो। सर फिजिक्स की ब्रांचेस हैं ये, जी इसके पेपर में सिर्फ नेम्स आते हैं, डेफिनेशंस नहीं आती। बेटा हमारे पेपर में तो इस बारे में पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको ओरिएंटेशन में अगर आप मौजूद थे तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अब स्टेट, एक्सप्लेन और डिराइव की बातें होती हैं। ठीक है, स्टेट, एक्सप्लेन और ड्राइव की बातें होती हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे डिफाइन की बात नहीं होगी। नेम एनी 3 ब्रांचेस ये आपका मैट्रिक का टॉपिक है। डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ये आपका मैट्रिक का टॉपिक है। तो अब तो हम चलेंगे मतलब स्टेट और एक्सप्लेन की तरफ, कि चीज़ों को स्टेट करें, डिराइव करें, एक्सप्लेन करें। ठीक है, इन चीज़ों की तरफ आएंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा मतलब अभी तक की बात हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई है। ठीक है, ऐसा आपने लिख के नहीं भेजा बेटा, मैं आपका वेट कर रहा था कि अगर आप मुझे भेज दो तो हम इसको आपकी बात को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है,
ارسا بیٹا اپنا سوال دہرا دیں کائنڈلی. چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. مین وائل اگر کسی کا سوال آ گیا تو اس کو انٹرٹین کر لیں گے. ٹھیک ہے. چلتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں آگے چلتے ہیں. یہاں تک کی بات اگر کلیئر ہے تو برانچز تک کی ہماری بات کلیئر ہو گئی. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. کنٹریبیوشن آف سائنٹسٹ. تو کنٹریبیوشن آف سائنٹسٹ کے اندر ہمارے پاس ایک بہت ہی وسیع، میں جس کو بولوں کہ ایک بہت بڑا ہمارا کنٹریبیوشن ہے میرے بچوں. صحیح ہو گئی بات؟ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ کے پیج نمبر 3 کے اوپر، بک کے پیج نمبر 3 کے اوپر کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ یا اسلامک ورلڈ کا ٹاپک موجود ہے. کنٹریبیوشن آف فزیکل سائنسز بائی دا اسلامک ورلڈ. تو بک کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ٹھیک ہے دیکھیں شروع کرتے ہیں. انسپائرڈ بائی قرآنک ورسز اینڈ ٹیچنگ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. 571 ٹھیک ہے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. کم و بیش تقریباً ایئر یہی بنتا ہے، اوپر نیچے مطلب سب لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے. 571 عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو جو کنٹریبیوشنز ہیں مسلمز کے وہ تقریباً 600 سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ چلتے ہیں تقریباً 1600 تک. مطلب 1000 سال کا مسلمان سائنٹسٹ کا دور ہے. کتنے سالوں کا بیٹا؟ 1000 سال. اور اس دور کی جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ not a single bullet was invented. کہنے کا مطلب اس 1000 سال کے اندر مین ڈسٹرکشن یا مین کائنڈ کی ڈسٹرکشن کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. جو بھی کام ہوا وہ مین کائنڈ کی ویلفیئر کے لیے ہوا 1000 سال کے اندر، جو کہ 600 سے تقریباً 1600 تک چل رہا ہے. اس 1000 سال کے اندر مین کائنڈ کی ویلفیئر کے لیے کام ہوا ہے، نہ کہ اس کی ڈسٹرکشن کے اندر. 600 سے لے کر 1600 تک. اس کی ایک ایگزامپل آپ کو اور مطلب اس ایگزامپل کے کیا اور دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تقریباً جیسے ایک وہ ہے وہ ڈیفرنٹ، کیونکہ اس ٹائم جو کرنسی ہوتی تھی وہ سونے کے سکے ہوتے تھے. اس ٹائم جو کرنسی ہوتی تھی وہ سونے کے سکے ہوتے تھے. تو ایک کانسیپٹ یہ بھی شروع کیا گیا کہ ڈیفرنٹ میٹیریلز کو ملا کے، ڈیفرنٹ میٹلز کو ملا کے کیا کیا جائے، گولڈ بنایا جائے. ڈیفرنٹ میٹلز کو ملا کے کیا کیا جائے، گولڈ بنایا جائے، جو کہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گولڈ ہے وہ آپ کا منرل ہے، مطلب معدنیات میں آتا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے
کہ ہم کیا کر سکیں, سونے کو آرٹیفیشلی مینوفیکچر کر سکیں. میڈیسن میں بہت کام ہوا ہے, میڈیسن میڈیکل فیلڈ کے اندر بہت زیادہ کام ہوا ہے. جڑی بوٹیاں, یہ وہ, ابن بیتار, ٹھیک ہے, 12ویں صدی کے سائنسدان ہیں, انہوں نے دل کے امراض کے اوپر اور کیا کہتے ہیں معدے کے امراض کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں. کتاب اس طرح کر کے کچھ عربی کے اندر نام تھا, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, تو آپ لوگ سرچ کیجئے گا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب کنٹریبیوشن آف سائنٹسٹ کے اندر مطلب یہ آپ کو میڈیسن کے اندر بہت کام ملے گا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہمیں مطلب میں نے کیا کہا کہ 600 سے یہ کام شروع ہو گیا ہے, اور آپ کی بک میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے ایٹ دا اینڈ آف 9th سینچری, مطلب 9ویں سینچری, ٹھیک ہے جی, مطلب 900 کے اندر, دا فیمس کیمسٹ جابر بن حیان. جابر بن حیان آپ لوگوں کو نے کیا کہتے ہیں اس میں پڑھا ہوگا فرسٹ ایئر کی کیمسٹری کے اندر, ٹھیک ہے. اگین میں سب کو الاؤ کر رہا ہوں کہ وہ جب چاہیں خود کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جب چاہیں خود کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, تاکہ کیونکہ یہ اب ایک جرنل ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو جرنل ڈسکشن کنٹریبیوشن آف سائنٹسٹ کے اندر چل رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک جرنل ڈسکشن ہے جہاں پہ آپ میں سے کوئی اگر کچھ کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی بات جو ہم لے کے چل رہے ہیں, جی بیٹا مجھے لگ رہا ہے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے. حبیب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیٹا؟ نہیں سر. صحیح ہے, آواز صحیح ہے, چلتا رہا ہوں؟ یس سر. تھینک یو بیٹا, ٹھیک ہے جی. تو میں کہاں پہ تھا کہ 9 سینچری 918 کے اندر جابر ابن حیان کا نام آتا ہے, ٹھیک ہے جی, دا فیمس کیمسٹ, جسے فادر آف الکیمیا بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر ایک سوال آ جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کنٹریبیوشن آف سائنٹسٹ کے اندر میں نے بہت زیادہ بات کرنی ہے. آپ کی بک کے حوالے سے نہیں بات کروں گا, ٹھیک ہے. آپ کی بک کے اندر تو بہت مطلب اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے جو آپ کی بک کے اندر نالج ہے, ٹھیک ہے, کنٹریبیوشن آف اسلامک ورلڈ کے حوالے سے, یہ تو سمندر کی 2 بوندیں بھی نہیں ہیں. 600 سے لے کر 1600 تقریباً 1000 سال کا ٹینیور ہے, ٹھیک ہے, مسلم سائنٹسٹ کا, جس کے اندر بہت کام ہوا. یہ جو آپ کو آج کے دور کی ڈیولپ سائنس نظر آ رہی ہے, اس سارے کا سارے کی بنیاد وہ 1000 سال ہیں, جو 1000 سال مسلمان سائنٹسٹ نے کام کیا, ٹھیک ہے. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن میرے بچوں یہ تھی کہ جو سورس تھا کسی بھی چیز کی نالج کا, کسی بھی چیز کے نالج کا جو سورس تھا, کسی بھی چیز کو جو جاننے کے لیے ان کے پاس سورس تھا, وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات اور قرآن مجید. جیسے کہ آپ کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, انسپائرڈ بائی دا قرآنک ورسز اینڈ ٹیچنگ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سب سے پہلے مطلب آپ کا ٹاپک ہی انہی لائن سے شروع ہوتا ہے کہ قرآنک ورسز, قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انہوں نے. تو یہاں پھر ایک سوال ہے, اگر کسی کو جواب آتا ہو تو مائک انمیوٹ کر کے دے گا. جابر بن حیان کس کے شاگرد تھے جنہیں آپ فادر آف الکیمیا کے نام سے جانتے ہیں؟ جابر بن حیان کس کے شاگرد تھے؟ یہ سوال میں اپنی بات کے سپورٹ میں کر رہا ہوں, جہاں میں نے یہ بات کی نا کہ جو نالج تھا 1000 سال کے اندر, جو چیزیں انوینٹ ہوئیں, جو چیزیں سائنس جسے ہم کہتے ہیں, مطلب وہی پچھلی بات آ جائے گی کہ سائنس کیا ہے, ٹو نو اباؤٹ تھنگز آف نیچر. جی مریم, حبیب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مریم کہیے. حضرت امام جعفر کے شاگرد تھے. کس کے بیٹا؟ حضرت امام جعفر. جی بالکل, شاباش, ٹھیک ہے. مطلب آپ اندازہ کریں کہ جابر بن حیان ایک کیمسٹ ہیں, ایک سائنسدان ہیں, اور وہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق کے, جو کہ مطلب آج کے دور کے حساب سے بات کروں تو ائمہ کرام ہیں, عالم ہیں, مولوی ہو گئے, ٹھیک ہے, جن کو سائنس کی کوئی شگف نہیں ہوگی, سو کالڈ, ٹھیک ہے جی.
امام جعفر کے شاگرد ہیں اور امام شافعی کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے شاگرد ہیں. اور جب جابر بن حیان ان سے ملنے یا ان سے کوئی چیز سمجھنے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے علیحدہ سے ٹائم دیا کرتے تھے، امام شافعی اور امام جعفر صادق. امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوری میں آپ کو چین کیوں بتا رہا ہوں، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں دین اور دنیا کی تعلیمات علیحدہ علیحدہ ہیں، تو میرے بچوں ایسا نہیں ہے. یہ جتنے نام ہم لیں گے، ابن الحیثم، جابر بن حیان، یعقوب الاسحاق الکندی، ابن بیتار ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اس میں آپ کی کتاب کے اندر بہت سارے نام ہیں، البتانی ہیں، ٹھیک ہے، عمر خیام صاحب ہیں، الرازی، ابو ریحان البیرونی، ابن سینا، یہ جتنے لوگ ہیں یہ صرف اور صرف سائنٹسٹ نہیں ہیں. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتا دیا نا کہ سورس کیا ہے، قرآن مجید ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات. چلیں کتاب کی طرف بعد میں آئیں گے، یہ جن لوگوں کے نام لیے ان کی طرف بعد میں آتے ہیں. اب ایک اور سوال اگر آپ کے طرف سے آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ سوال کیا ہے کہ اسلامک ورلڈ کے اندر سب سے پہلے اور سب سے بڑے میتھمیٹیشین کون ہیں؟ اب اس کا جواب دیجیے. جی کسی کو آتا ہے تو کائنڈلی پلیز. اسلامی دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اور سب سے قابل میتھمیٹیشین. اب جابر بن حیان جی بیٹا کہیے بسمہ. ابن الحکم. ابن الحیثم تو اس پہ ہو گئے نا، آئی پہ ہو گئے، آنکھ کے اوپر ان کا کام ہے سارا. اچھا. جی اور کوئی؟ وہ کس نے لکھی تھی الجبر والمقابلہ؟ الخوارزمی. آپ کی کتاب کے اندر کس کا نام ہے؟ الخوارزمی کا نام ہے، لیکن یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت بات کے ہیں. میں نے آپ کو کہا اسلامک ورلڈ کے سب سے پہلے. البیرونی. البیرونی بھی نہیں ہے میرا بچہ. رازی. الرازی بھی نہیں ہے. سائنٹسٹ سے نکل جائیں، صحابہ کے دور میں جائیں، شاید کوئی نام مل جائے آپ کو. سر عمر خیام. نہیں، میں نے کیا کہا آپ سے کہ سائنٹسٹ سے نکل جائیں، صحابہ کے دور میں جائیں. ایک ہنٹ میں نے آپ کو دے دیا. سر جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بیٹا، ٹھیک ہے، ہمارے اسلامک دنیا کے، ٹھیک ہے، سب سے قابل اور سب سے پہلے میتھمیٹیشین کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس کا ایک واقعہ آپ کو اس کی سپورٹ میں سنا کے چلتا ہوں کہ مطلب آپ کا نالج ہر کوئی مانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نالج ہر کوئی مانتا ہے، اور اتنا مانتا ہے کہ میں اس کی اگزامپل صرف آپ کو یہاں سے دے دیتا ہوں کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جب کوئی انصاف کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ حضرت علی کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ، ٹھیک ہے، حضرت علی اس بارے میں فیصلہ کریں گے، اور حضرت علی کی موجودگی میں وہ فیصلہ سنایا جاتا تھا. تو آپ کے نالج یا آپ کی یہ جو دیت یا وراثت کے مسائل ہیں، مطلب دادا سے بیٹے کو یا باپ سے بیٹے کو کس کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بیان کی ہیں. چلیں جی، اسی سپورٹ کے اندر پھر ایک اور کوشچن آپ سے کرتا ہوں کہ کس دور کے اندر یہ جو آج آپ سٹرکچر دیکھتے ہیں نا، ایک گورنمنٹ کا سٹرکچر دیکھتے ہیں، پاکستان گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوورال دنیا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پاکستان کا تو کوئی سٹرکچر نہیں ہے، اللہ میں معاف کرے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو سٹرکچر ہے، آپ کا وزیر اعظم ہے، پولیس کا نظام ہے، فوج ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ایک سٹرکچر ایک کنٹری کا سٹرکچر ہے، یہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ کون مجھے بتائے گا؟ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں بیٹا. حضرت سر عمر رضی اللہ میں تعالیٰ. بتاؤں. جی دوبارہ بیٹا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی میرا بیٹا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں نا کہ جو آپ کے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انیشل فالوور تھے اللہ کے رسول کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پرانے سب کے شروع کے جو فالوورز ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک مملکت چلانے کے لیے جو پورے کا پورا نظام ہے, جو پورے کا پورا نظام ہے, ٹھیک ہے, زکوٰۃ, ٹھیک ہے, عشر زکوٰۃ کے آفیسز کو لے گئے, پولیس کا نظام بنایا گیا, ڈاک کا نظام بنایا گیا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ایک کنٹری چلانے کے لیے جو بھی معاملات تھے یہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے. وزیر ہونے چاہیے, مشیر ہونے چاہیے, قاضی ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی, گورنر ہونے چاہیے, اس کے بعد کیا کہتے ہیں پولیس کا نظام ہونا چاہیے, فوج کا نظام ہونا چاہیے, ڈاک کا نظام ہونا چاہیے. وہ پرانے وقتوں میں گھوڑوں پہ مطلب نا جو ہوتا تھا ڈاکیا ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام لے کے جاتا تھا. اگر آپ لوگ ارطغرل دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ جناب وہ پیغام رساں جو ہے وہ پیغام لے کے جاتا ہے اور لے کے آتا ہے. تو کسی نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہو تو بیٹا کائنڈلی اپنا میں نے آپ کو لوگوں کو الاؤ کیا ہوا ہے, جہاں کہیں کوئی چیز کوئی ایڈ کرنا چاہ رہا ہو تو وہ مائک آن کر کے بات کر سکتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو الاؤ کیا ہوا ہے, کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ساری چیزیں. اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ آج کی چیزیں نہیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, اس سے پرانی اگر بات کریں 300 400 BC کی بات کریں تو 9 کی کیمسٹری کی بک کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ سب سے پہلے وہ تھے سقراط, ارسطو, ٹھیک ہے, ایرسٹوٹل جسے کہتے ہیں, ارسطو, افلاطون, ٹھیک ہے جی, پلیٹو جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ اب یہاں پہ ایک اور سوال آ گیا میرے دماغ میں. ٹھیک ہے, دوبارہ اس کو مطلب کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا کلاس روم کس نے بنایا تھا اور کب بنایا تھا؟ جی کسی کو پتا ہو تو وہ آنسر کرے گا. اور کس کے لیے بنا تھا؟ 3 باتیں ہو گئیں. کب بنا تھا, کس نے بنایا تھا, اور اس کلاس روم میں کون لوگ آتے تھے, کون لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے. جی بیٹا کسی کو پتا ہے تو وہ کائنڈلی آنسر کرے. جی عبداللہ خان کہیے. جی سر آئی تھنک جو مسجد نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آیات نازل ہوتی تھی تو پھر وہ ادھر آیات لکھتے تھے تو پھر صحابہ کرام اس کو کاپی کرتے تھے اور یاد کرتے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے بھی پہلے بات کر رہا ہوں. مطلب 571 میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی ہے. میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ اس سے بھی پہلے بنایا گیا ہے پہلا کلاس روم. میں آپ کو اپنی بات میں اشارہ دے چکا ہوں. چلے میں اس کو بتا دیتا ہوں بیٹا. ٹھیک ہے, سب سے پہلا جو کلاس روم ہے وہ ارسطو نے بنایا تھا, ایرسٹوٹل نے. ٹھیک ہے جی, ایرسٹوٹل نے تقریباً 300 BC حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 300 سال پہلے 300 BC کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ مطلب جو جس کو کہتے ہیں نا سب سے انیشل فلاسفرز ہیں, سب سے انیشل فلاسفرز ہیں, ان کے اندر ان کا نام آتا ہے ارسطو کا شاگرد سقراط اور یا افلاطون ہے. بہرحال یہ تینوں ایک ہی لڑی ہیں, ارسطو, سقراط اور افلاطون. تو یہ جو کلاس روم بنا تھا یہ اس وقت کے شہزادوں کے لیے, شہزادیوں کے لیے, مطلب بادشاہ کے بچوں کے لیے, وزراء کے بچوں کے لیے یہ پہلا کلاس روم بنا تھا. اور اس کلاس روم کا جو جس کو کہیں گے وہ پی این تھا, سرونٹ تھا, وہ آدمی تھا جو آگے چل کے ارسطو کا شاگرد بنا, یعنی کہ افلاطون یا سقراط میں تھا, اور مطلب ان شہزادوں میں نہیں تھا. یہ وہ آدمی تھا جو ان کی خدمت کے لیے, مطلب ان کو کھانے پینے کے لیے, ان کی ناز نخرے پورے کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ آگے چل کے پھر ان کے شاگرد بنے, اور اس کے بعد پھر مطلب یہ تینوں ایک ہی ہیں. 300 BC سے لے کر تقریباً 450 تک یہ ان کا ٹینیور ہے تینوں کا.
افلاطون، سقراط اور ارسطو. ارسطو سب سے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد یہ. ٹھیک ہے جی. بہرحال چلیں، باتوں باتوں میں پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے میرے دماغ میں جو کہ اسلامک ورلڈ کے حوالے سے ہے کہ سب سے پہلے بوٹ، کشتی کس نے بنائی تھی؟ جی جی کون بیٹا دعا؟ حضرت جی ویری گڈ، شاباش، سب کو پتہ ہے اس بات کا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے مزید سوال ہے کہ اس کشتی کی، جیسے کشتی نہیں گئے، وہ ایک بہت بڑا جہاز تھا، ٹھیک ہے، آج کے کسی بھی بڑے شپ کے برابر تھا. اس کی منزلیں کتنی تھیں اور کس منزل پہ کون کون تھا؟ اب یہ کون بتائے گا؟ جی کنیز فاطمہ کہیے بیٹا. سر آئی تھنک سب سے لاسٹ فلور میں اینیمل تھے. جی ایک فلور پہ اینیملز تھے، 3 فلور تھے، ایک پہ اینیملز تھے، ایک پہ پرندے تھے اور ایک پہ انسان تھے، وہ جو ان کے فالوورز تھے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی اور آگے میں اپنے سوال کو لے کے چلتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سے بادشاہ تھے جنہوں نے صحرا، ڈیزرٹ کے اندر بحری جہاز، شپ چلائے تھے. اب یہ ساری باتیں کرنے کا پرپز میرے بچوں صرف اتنا سا ہے کہ یہ جو آپ کی کتاب میں جو میں نے آپ کو بات شروع میں کر دی تھی، اس کی سپورٹ میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی کتاب میں، بک میں تھوڑا سا نالج ہے. تھوڑا سا کیا مطلب، یہ سمندر کے مقابلے میں چند بوندیں ہیں، چند بوندیں. ٹوٹل 1000 سال کے اندر مطلب انگنت کام ہوئے، انگنت کام ہوئے. مطلب میں تو آپ کو پرانی کتابیں اگر کہیں مل جائیں، کیونکہ وہ راؤنڈ اباؤٹ جب بغداد کی لائبریری ہاؤس آف وزڈم کو چنگیز خان نے سمندر دریائے نیل میں بہا دیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ساری ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں. تو اگر وہ علم ہوتا تو آپ کی فزکس کی کتاب 4 گنا موٹی ہوتی. تو یہ ساری باتیں جو میں اب آپ سے کر رہا ہوں، جو کہ آپ کے بکس میں موجود نہیں ہیں، آؤٹ آف بک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے 2 پرپز ہیں کہ وہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، تو وہ غلط بات کر رہے ہیں. مسلمانوں نے بہت کچھ کیا ہے. کب تک؟ جب تک وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات اور اپنے سورس یعنی کہ قرآن مجید سے جڑے رہیں. آج بھی آپ اس چیز کو اپنا لیں تو یقین کریں ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں. اور اس دور میں کیا، میں آپ سے یہاں پہ بات یہ کر رہا ہوں، اس دور کے اندر یہ سارے کام کیے جب آپ کی آج کی ڈیولپڈ سائنس موجود نہیں تھی، کمپیوٹر موجود نہیں تھا، کیلکولیٹر موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ اس دور کی باتیں ہم کر رہے ہیں میرے بچوں. ہاں جی. تو کسی نے بتایا نہیں کہ وہ کون سے اسلامک بادشاہ تھے جنہوں نے صحرا یعنی کہ ڈیزرٹ کے اندر کیا کیا تھا؟ بحری جہاز چلائے تھے. کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا. چلیں میں بتا دیتا ہوں، صلاح الدین ایوبی. ٹھیک ہے. تو یہ اگین میں اپنی بات دوبارہ دوہرانا چاہوں گا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کے کرنے کا پرپس صرف یہ ہے. کون سے؟ جی ختیجہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ کی ختیجہ. ختیجہ مجھے آواز نہیں آ رہی بیٹا آپ کی. آپ کے شاید انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، مجھے کائنڈلی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. بچے چیٹ کر دیجئے، مجھے چیٹ لکھ کے بھیج دیجئے پلیز، چیزیں لکھ کے بھیج دیں. ٹھیک ہے. ارسا کو بھی میں نے کہا تھا کہ اپنا سوال بات لکھ کے بھیج دیجئے، وہ بیچ میں رہ گئی ہے. تو
پلیز مجھے یہ بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ فیڈ بیک کے طور پہ بھی مجھے یہ مل جائے گا تو یہ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کلاس میں کر لیا کریں گے ایکسپلین۔ تو اگین میں اپنی ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا ان تمام باتوں کو کرنے کا پرپس صرف اور صرف اتنا ہے کہ دو چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں۔ ایک تو کہ آپ کی کتاب میں یہ جو بہت تھوڑی سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو 1000 سال کے دور کے اندر یہ ظاہر ہے اتنی تھوڑی سی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وی ہیو انارمس انوینشنس، ٹھیک ہے؟ انارمس کیا کہتے ہیں اسٹڈی، اور اس میں بہت زیادہ جو کام ہوا ہے وہ ہمارا میڈیسن کے اوپر ہوا ہے، مین کائنڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوا ہے۔ مریم کچھ کہنا چاہ رہے ہو بیٹا؟ نہیں سر کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو جتنا کام ہوا ہے وہ مین کائنڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوا ہے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا کتاب میں جانے سے پہلے دیکھو کتنا میں نے بتایا، 600 سے لے کر 1600 تک، 600 سے لے کر 1600 تک مسلمان سائنٹسٹ کا دور ہے، اور جیسے میں نے بولا کہ ناٹ اے سنگل بلٹ واز انوینٹڈ، جتنا کام ہوا وہ مین کائنڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوا، ان کی ویلفیئر کے لیے ہوا، سوشل ویلفیئر کے لیے ہوا، ایس پہنچانے کے لیے ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کام۔ اور اب آج ہے 2020، کتنا بیٹا؟ تو 1600 سے یہ کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 420 سال بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 420 سال۔ تو آپ اس کو ڈیولپ دور کہتے ہیں، تو دیکھیں اس ڈیولپ دور کے کارنامے دیکھیں کہ 1860 کے اندر پہلی بلٹ بنائی گئی، مین ڈسٹرکشن کا پہلا جو انوینشن شروع ہوا 1860 کے اندر پہلی گولی بنائی گئی، اور 100 سال نہیں گزرے 1940 کے اندر امریکہ نے نہ صرف ایٹم بم بنا دیا بلکہ ہیروشیما ناگاساکی پہ مار بھی دیا۔ یہ ہے آج کی ڈیولپمنٹ۔ مین ڈسٹرکشن کے لیے اتنی تیزی سے کام ہوا کہ ٹوٹل 80 سال کے اندر 1860 میں پہلی یونٹ بن رہی ہے اور 1940 کے اندر ایٹم بم بنا دیا گیا، اور نہ صرف بنایا گیا بلکہ اس کو ہیومن ڈسٹرکشن کے لیے، میسو ڈسٹرکشن کے لیے استعمال بھی کیا گیا۔ یہ آپ کا ڈیولپ دور ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا ڈیولپ دور ہے کہ آج آپ کے سامنے ایک پینڈیمک ہے جسے آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ پھر اور آگے چلتے ہیں، 2017 کے اندر 18 کے اندر ایٹم بم سے کوریا نے ہائیڈروجن بم بنا دیا۔ ایک ہائیڈروجن بم 10 ایٹم بم کے برابر ہوتا ہے بیٹا، ایک ہائیڈروجن بم۔ تو یہ دیکھیں تقریباً صرف 250 سال کے اندر، کتنے اندر؟ 250 سال کے اندر کیا ہو رہا کہ ایک سنگل بلٹ سے ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہائیڈروجن بم تک، which is the massive human destruction، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ کے دور کا ترقی ہے، ٹھیک ہے؟ جسے ہم کیا کہتے ہیں، انوویشن، ڈیولپمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے میرے بچوں؟ تو یہ ٹوٹل کتنے سال میں ہوا؟ 420 سال کے اندر، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ان سب باتوں کو کرنے کا پرپس صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ تھے کیا۔ پھر there is no difference، یہ مطلب آج جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کی تعلیم علیحدہ ہے اور دنیا کی تعلیم علیحدہ ہے، there is no difference۔ اگر ایسا ہوتا تو جابر بن حیان امام شافعی اور امام جعفر صادق کے شاگرد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی؟ چلو یہ تو بہت پرانی بات ہے، بہت ہی زیادہ پرانی بات ہے۔ بہت سارے اس کے بعد بھی لوگ گزرے جو کہ عالم دین بھی تھے اور انہوں نے سائنس کے متعلق بھی کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے لوگ گزرے۔ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو نام بتائے ہیں، ٹھیک ہے جی؟
ابن بیتار وغیرہ. اچھا آج آپ اگر اب نیٹ پہ سرچ کریں گے نا گوگل پہ تو گوگل آپ کو یہ چیزیں شاید نہ دے, کیونکہ گوگل ہم نے تھوڑی بنایا ہے. ایک جھوٹ اور بولا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کا دماغ چوری ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, ایک نارمل آدمی 5 سے 6% دماغ استعمال کرتا ہے, آئنسٹائن نے 11% دماغ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب وہ جیسے ہی مرا اس کا دماغ ایک آدمی نے چرا لیا تھا, اس پہ ریسرچ کی گئی تھی. یہ سب بکواس ہے, جھوٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, یہ سب جھوٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخصیت ایسی بھی گزری ہے جس نے 100% دماغ استعمال کیا ہے؟ جی کون بتائے گا مجھے؟ اس دنیا میں ایک شخصیت ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے 100% دماغ استعمال کیا ہے. جی ارسا بولیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے, اللہ کی عطا ہے میرا بیٹا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ایک وہ جس کو کہتے ہیں میڈیا وار, وہ چیز کی جاتی ہے. آئنسٹائن کو اگر کبھی اسٹڈی کرنے کا موقع ملا ہے تو اس کو دیکھیے گا کہ سوشلی معاشرتی طور پہ وہ انتہائی کرپٹ آدمی تھا. جی بسمہ بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہی تھی جب آپ نے کہا کہ گوگل پہ نہیں ہے, جو آپ جو سوال پوچھ رہے تھے نا میں گوگل پہ سرچ کر رہی تھی, سچ میں گوگل پہ کوئی ہمارا ہے نہیں اس طرح. جی مجھے پتہ ہے نا کوئی میرا بیٹا, ہمارے اگر آپ کو ہمارا بتا دیا جائے گا تو آپ کو کیسے محبت ہوگی؟ حضرت عمر خطاب سے محبت کیسے ہوگی؟ حضرت علی سے محبت کیسے ہوگی؟ اہل بیت سے محبت کیسے ہوگی؟ اگر ہم یہ چیزیں بتا دیں, میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا, حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا. میرے پاس موبائل میں یہ چیزیں کافی ساری موجود ہیں, میں انشاءاللہ تعالی گائے بگائے آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا جیسے جیسے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اگر آپ کو بتا دی جائیں گی تو پھر آپ لوگ ان کی اسٹڈی تھوڑی کریں گے, ان کے بارے میں تھوڑی پڑھیں گے آپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں یہ لوگ کامیاب ہوئے؟ کیونکہ سورس جو تھا نا میرا بیٹا وہ اللہ کے نبی کی باتیں, ٹھیک ہے جی, اور قرآن مجید کی تعلیمات. یہ آج کا جو دور ہے نا, اللہ کے رسول کی ایک بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر آج کے دور کے بارے میں ساری باتیں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ٹرانسپورٹ ہم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مطلب ایک وقت آئے گا کہ یہ جو مطلب اس دور کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ہم خچر یوز کرتے ہیں, گھوڑے یوز کرتے ہیں, اونٹ یوز کرتے ہیں, ہاتھی یوز کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ریسورسز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, مطلب ان کو یوز نہیں کیا جائے گا, ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا, بلکہ کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی جس میں جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے مواقر, کیا یہ مطلب موٹریں وغیرہ لگی ہوئی ہوں گی, جیسے ہم آج کل گاڑیوں کے اندر مطلب یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پرندوں کو دیکھیں تو اس سے ایروپلین ہم نے بنا لی ہے. ٹھیک ہے, تو وی آر ایکسپلورنگ آف, ہم نیچر کو ایکسپلور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ ان کے بارے میں مطلب میں نے بھی جتنی باتیں کی, یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, مطلب سمندر کے چند بوندیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہیں. ٹھیک ہے, اس دور کے اندر مطلب صلاح الدین ایوبی کی جو میں نے آپ کو بات بتائی, انہوں نے ڈیزرٹ کے اوپر جہاز کیسے چلائے تھے, کبھی پڑھیے گا, کبھی مل جائے تو. اسی طرح ہمارے مطلب اس دن میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, مجھے غلطی سے بھول گیا ہے کہ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی ذوالفقار, اس کے ماس کتنا تھا, اور اس کی لینتھ تقریباً میرے خیال میں تھی 1.2 میٹر, 120 سینٹی میٹر لینتھ مجھے یاد ہے, ماس مجھے بھول گیا ہے. اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار جیلم کے اندر شہنشاہ سوری نے ایک قلعہ بنایا تھا, اس کے اندر میوزیم میں موجود ہے, کبھی اگر کسی کا جانا ہو تو وہاں دیکھ سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو یہ باتیں گوگل پہ نہیں ملیں گی, کوئی بتائے گا ہی نہیں. اگر آپ کو بتا دیں گے تو پھر آپ ان سے محبت کریں گے نا. یہ جو جنہوں نے 250 سال کے اندر ایک بلٹ سے ہائیڈروجن بم بنا دیا, ان کی باتیں تھوڑی پڑھیں گے آپ. ہر وہ چیز جو
اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب نے بیان کی، بتائیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ اپنے نام سے شائع کرتے ہیں۔ آئنسٹائن کو اتنا بڑا قابل آدمی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایٹم بم کا کانسیپٹ دینے والا آئنسٹائن ہے۔ بہرحال میری باتوں کو ایک فزکس کے ٹیچر کے حوالے سے ہی لیجئے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ایک آدمی تبلیغ دین کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو فزکس ہی پڑھا رہا ہوں۔ لیکن میں جب بھی یہ ٹاپک کرتا ہوں کنٹریبیوشن آف اسلامک ورلڈ میں، تو میں ہمیشہ اسی طریقے سے یہ ساری جو باتیں میرے علم میں ہیں، جو کہ مجھے میرے گھر والوں نے، میرے بزرگوں نے بتائی ہیں، وہ آپ سے ضرور گوش گزار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ 1,24,000 لوگوں کا مجمع ہے اور اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول کی بات، گفتگو جو ہے وہ اسی طرح سے سن رہے ہیں جس طرح جو سب سے پہلا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ سب سے آخری آدمی ہے۔ سب سے آخری آواز آدمی کو بھی اسی ساؤنڈ کا والیوم مل رہا ہے جو کہ سب سے پہلے آدمی کو مل رہا ہے۔ کیا ایسا پاسبل ہے میرا بیٹا؟ 1,24,000 لوگ بیٹھا ہوا ہے، ایک ہجوم ہے، تو کیسے پاسبل ہے کہ جس ساؤنڈ میں پہلے صحابی کو آواز آ رہی ہے لاسٹ والے کو بھی اسی ساؤنڈ میں آواز آئے؟ لیکن یہ مطلب جس کو کہیں گے موضوعات میں سے، کشف میں سے ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو کون بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں بتائے گا، آپ کو گوگل پہ ملیں گی نہیں، کہاں سے ملیں گی؟ سائنس سے بولے نا اس کو ایکسپلین کر دے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ بیٹا جب قرآن مجید میں کہا جاتا ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو جہاں سائنس کی بولتی بند ہو جاتی ہے وہاں پہ یہ الفاظ ہیں۔ سائنس کی جب چھٹی ہو جاتی ہے نا، سائنس کا بوریا بسترا بند ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پھر کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جی خدیجہ جی خدیجہ بیٹا، بچے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے طرف جس کے بارے میں ختیجہ آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے بیٹا، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ محمد عامر خان صاحب جی، کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے اس گفتگو کے اندر تو وہ کر سکتا ہے۔ 5 منٹ اور ہیں ہمارے پاس، تو کتاب کا نالج ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں شیئر کریں گے۔ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اسی کو ہم لے کے چلیں گے آگے، اور باتیں بہت ہیں ابھی۔ جی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا ہے۔ جی بچوں، داؤد شمشیر علی، بیٹا آواز، ہاں جی داؤد کہیے۔ نہیں داؤد سر کچھ بھی نہیں کہنا۔ ٹھیک ہے، میں صحیح جا رہا ہوں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جی جی صحیح جا رہے سر۔ ٹھیک ہے، لائبہ قیوم، جی سر سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں یا صرف میں بول رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں؟ نہیں سر نہیں سب سر سمجھ میں آ انٹرسٹ رہا لے ہے۔ رہے۔ ہاں، بورنگ تو نہیں ہو رہے؟ کوئی آدمی بور تو نہیں ہو گیا ہے؟ نہیں 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 سر۔ ہاں، میری کلاس میں بور ہونے کا صرف سمپل سا حال یہ ہے کہ میں بچے کو بولتا ہوں کہ وہ کھڑکی سے کود جائے، بوریت دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، بور نہیں ہونا ہے کلاس میں۔ کوئی آدمی بور ہونے لگے تو وہ ایسے کرے کہ ابھی گھر پہ بیٹھے ہیں تو جا کے سر کے اوپر پانی کا ایک جگ گرا لے، ادروائز کھڑکی سے کود جائے، تو وہ بالکل اکسیر نسخہ ہے، ہر چیز کی بوریت دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی بیٹا کنیز فاطمہ بولیے۔ اگین مجھے آواز نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہو، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ آپ نے
انہوں نے فٹ بال بنائی تھی اور ادر کی فرسٹ کلاس تھی تو ان کے بعد کیا ہوا تھا. کائنڈلی بیٹا وہ چیٹ کر دیجئے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. میں اپنی کلاس کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں بچے. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لے پلیز مجھ سے. کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجئے. سب کے مائک سر جی بیٹا بولیے. سر آج کا ریکارڈڈ لیکچر اپلوڈ ہوگا یا تھوڑا سا مس ہو گیا تھا؟ جی جی بیٹا اپلوڈ ہوگا, ریکارڈ ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے, انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا, نہ پریشان ہو. تھینک یو. جی بیٹا کسی اور نے کوئی بات کرنی ہے؟ کسی نے بھی کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے. میں آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم یہیں سے شروع کریں گے. جی جویریہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیٹا, کہیے. سر پارٹیکل فزکس ریپیٹ کریں گے. پارٹیکل فزکس, پارٹیکل فزکس کا کہہ رہے ہیں میرا بیٹا؟ یس سر. ہاں تو دیکھو پارٹیکل فزکس میں نے آپ کو سمپل بتایا نا, کائنامیٹکس. کائنامیٹکس میں کیا ہم نے کیا ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ برانچ آف فزکس ڈیلز ود باڈیز ایٹ ریسٹ. جی جی بیٹا بولیے, جویریہ کہیے. آپ بولتے کائنامیٹکس. نہیں آواز نہیں, بات سمجھ میں آ رہی. سر آپ ریپیٹ کریں پارٹیکل فزکس. چلیں بیٹا کلاس اینڈ کریں گے. یہ کوئی اگر فیڈ بیک دینی ہو تو وہ ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ دے سکتا ہے. تو آج کی کلاس ہم اینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پھر نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے.